درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص پریشانیوں میں ہو اور مصیبتوں میں ہو، یعنی کوئی ایسا ہے کہ جس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود پڑھنا پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو ہم کسی نہ کسی پرابلم میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک پرابلم بعض اوقات ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، تو یہ زندگی چلتی اسی طرح ہے، یہ بھی ٹینشن نہ لیا کریں۔ بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہاں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں ہی دکھی ہوں، سارے ہی لوگ کسی نہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات کوئی مسکراتا چہرہ نظر آتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا خوش ہے، میں پریشان ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ امیر ہے تو یہ بڑا سخی ہے، میں غریب ہوں اس لیے پریشان ہوں، یہ مشہور ہے تو بڑا سخی ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں تو میں دکھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، امیروں کے دکھ اور ہیں، غریبوں کے دکھ اور ہیں، مشہور لوگوں کی پریشانیاں اور ہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا ان کی پریشانیاں اور ہیں۔ زندگی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم چلتی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بغیر پریشانی کے جنت میں ہی رہ سکتا ہے انسان، وہاں کوئی غم نہیں ہے، وہاں کوئی دکھ نہیں ہے۔ زندگی ایسی گزارنی ہے کہ وہ مل جائے، کیونکہ جنت مل گئی نا، کیونکہ ایکچولی یہ ہے ہی امتحان گاہ۔ آئے کس لیے ہیں دنیا میں؟ کبھی یہ سوچا آپ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ قرآن میں رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک میں سنا ہوگا نا، کیا معنی ہے اس کے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اٹ مینز وی آل آر ان ایگزامینیشن ہال۔ ہم اسے 50 60 سال 70 سال کے لیے آئے ہیں اور امتحان دینے آئے ہیں۔ پاس ہو گئے تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے کوئی فیل ہوا تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ایگزام میں تو مشکل ہی ہوتی ہے، پھر گھبرانا کیسا؟ بس پاس کرنا ہے، فیل نہیں ہونا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ وہاں جنت کی نعمتیں مومنین کے لیے منتظر ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کسی کو پریشانیاں اور مصیبتیں ستا رہی ہیں نا، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی ماہ رمضان آنے والا ہے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول ہیں، نام ہے ان کا منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اس وقت وہ نبی نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ صبح سے ایک جگہ کھڑے ہیں، لوگ ان کے گرد جمع ہیں، اور نبی پاک لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، مگر جو لوگ جمع تھے نا، وہ ان کی باتیں نہیں سن رہے تھے، وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں نکال رہے تھے، کوئی بٹی اٹھا کے پھینک رہا تھا۔ وہ کہتے میں دیکھتا رہا کہ یہ دوپہر تک کنٹینیو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور لوگ اس کے رپلائی میں ان کی بات ایکسپٹ کرنے کی بجائے ان پر معاذ اللہ زیادتیاں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا بیچارے مٹی اڑا رہے ہیں۔ کہتے جب دوپہر ہوئی تو لوگ آگے پیچھے ہوئے تو میں نے دیکھا ایک خاتون آئیں، پانی لے کر آئیں، نبی پاک کے چہرے پر پانی ڈال کر پانی سے چہرے مبارک کو دھلایا، اور نبی پاک اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی غمزدہ نہ ہو، یہ خوف مت کرنا کہ یہ لوگ تمہارے والد پر غالب آ جائیں گے۔ وہ کہتے میں اس خاتون کو نہیں پہچانا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ واقعہ تو سن لیا ہم نے، مگر میسج کیا ہے؟ ہمارے آقا کون ہیں؟ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی سبب یہ ساری دنیا بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بلا کس کی طرف رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ رپلائی میں کیا مل رہا ہے؟ محبتیں نہیں، دشمنیاں، معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ مٹی اڑا رہے ہیں۔ مگر نبی پاک اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھبرانا نہیں ہے، یہ لوگ تمہارے والد پر غالب نہیں آئیں گے۔ دنیا کا کیا دستور ہے؟ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور لوگ دیکھ رہے ہوں تو لوگ آ کر کیا کہتے ہیں؟ یار تسلی رکھیں، گھبرائیں نہیں، سب بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ لوگ تسلیاں دیتے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہو۔ اللہ نے نبی پاک کو کیسا بنایا، آپ خود اتنی ساری زیادتی کے بعد اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں کہ بیٹی گھبرانا نہیں۔ یہ نبی پاک کا عزم تھا، یہ نبی پاک کا حوصلہ تھا، یہ اسلام پہنچانے کا جذبہ تھا۔ تو ہمیں یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دین کا اگر کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ رسول کا کام کوئی بڑا کرنا چاہتے ہیں نا، تو مخالفت ہو سکتی ہے، صبر سے کام لینا سنت ہے۔
دین کا کام تکلیف کے بعد بھی نہ چھوڑنا سنت ہے، صبر کرنا سنت ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہمت ہار جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے دوستوں نے مل کر کوئی پلان کیا کہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اور جیسے ہی کام شروع کیا کسی نے حوصلہ نہیں بڑھایا یا کسی نے ہمت توڑ دی، بندہ کہتا ہے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے، میں تو مسجد بنانے چلا تھا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، بھائی میں کیوں کروں، بھائی میں یہ فلاں نیکی کا کام کیوں کروں، میں جناب یہ اچھا کام لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار لوگ حوصلہ نہیں بڑھا رہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب بھی دین کا آپ کام کریں گے نا، جب بھی اچھا کام کریں گے، آپ کو ڈسکریج کرنے والے لوگ ملیں گے، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ انبیاء کی ہسٹری اٹھائیں نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے بھی چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عبادت کی، 200 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، 80 لوگ ایمان لائے۔ اتنا مارتے تھے کہ کئی بار تو آپ بے ہوش ہو گئے، وہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا فرعونیوں نے، جینا تنگ کر دیا نا، کتنی تکلیف پہنچا۔ حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈال دیا، جلتی آگ میں ڈال دیا۔ شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، بلکہ قوم کے لیے دعائیں ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ صبر تھا، بلکہ صبر سے اوپر کا درجہ ہے حلم۔ یہ حلم کیا ہوتا ہے میں ابھی آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ حلم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں نے یہ ٹاپک چوز اس لیے کیا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، جہاں ہم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، جہاں ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، وہاں ماہ رمضان کو ماہ صبر بھی کہا گیا۔ ہمیں صبر سے بھی کام لینا ہے، ہمیں اس مہینے میں پریکٹس کرنی ہے کہ ہم غصے پر قابو پائیں، ہم بدلے کو چھوڑیں، ہم انتقام کو چھوڑیں۔ بات بات پر لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان انشاءاللہ اپنے صبر کو انہینس کرنے کا مہینہ ہے۔ اور سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو تسلی دیا کرتے، زیادتی نبی پاک کے ساتھ ہو رہی ہے اور آقا فرماتے گھبرانا نہیں ہے، دین ہی غالب ہوگا، بیٹا تمہارے والد پر یہ لوگ غالب نہیں آ سکتے۔ اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات میں نے سمجھانی، کیونکہ میں مارکیٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، مارکیٹ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی تیزی کبھی مندی، کبھی کاروبار اچھا کبھی کاروبار ڈاؤن، کبھی روزی اچھی چل رہی ہوتی ہے، کبھی مہنگائی آتی ہے تو ہمارا ہاتھ ٹائٹ ہو جاتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے سٹارٹ لیا نا بیان کا کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلے گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے 100% میں سخی رہوں، ٹینشن آئیں گے، مگر اس سے نکلوں کیسے؟ اب قرآن پاک کی خوبصورت آیت سنیں، آیت کا جز اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 38 ہے، سورہ رعد، پارہ نمبر 13۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ترجمہ کنز العرفان، آسان ترجمہ قرآن، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے، یعنی یہ بات اللہ پاک کے ہاں طے ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے پورا ہونا ہے، اس کا ٹائم طے ہے۔ اب میں اور آپ کتنے ہی اچھل کود کر لیں، کتنا ہی جناب اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیں، ہونا جب ہے جب اللہ نے چاہنا ہے، لکھا ہوا ہے اس کے پاس۔ صبر سے اگر وہ ٹائم گزار لیں گے تو صبر کا ثواب بھی ملے گا، مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے، ہم سگنل پہ کھڑے ہیں، اب تو سگنل پہ انہوں نے میٹر بھی لگا دیا ہے کہ 60 سیکنڈ کا سگنل ہے، مگر 60 سیکنڈ پورے ہونے سے پہلے ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، یار ابھی تک کھلا کیوں نہیں ہے، برا بھلا بولنا شروع، بھائی ٹائم لکھا ہوا ہے، یہ پورا ہوگا جب ہی ختم ہوگا۔ اب ٹریفک میں پھنس گئے، اب ٹریفک میرے چیخنے چلانے سے حل نہیں ہوگی، نہیں کھلے گی، میں درود شریف پڑھتا رہوں، کوئی اور کام کر لوں، مگر ہماری طبیعت کے اندر اکتاہٹ آ گئی ہے۔ اب بخار ہوتا ہے نا، پتہ ہے 4-5 دن سے پہلے نہیں جائے گا، ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی 7 دن کا کورس کرو، یہ 7 دن تک نہیں جائے گا، پہلے دن سے چیخنا چلانا شروع، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہو رہا۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ اچھا پھر اس ٹینشن میں ہم پرابلم سالو نہیں کر پا رہے، مگر اس ٹینشن میں مزید بیمار ہو رہے ہیں، مزید ہماری طبیعت میں جھنجھلاہٹ آ رہی ہے، ہماری طبیعت میں فرسٹریشن آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا کوئی کام اٹک گیا نا، مثال کے طور پہ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، ریٹ کم ہو گیا، اب میرے کہنے سے تو ریٹ نہیں بڑھے گا، جو اللہ کی مرضی، نصیب میں لکھا تھا نا، انتظار کریں اچھا وقت آئے گا۔ لیکن اس ٹینشن میں اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے لڑ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میں سچی بات بتاتا ہوں، میں نے یہ حدیث کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، کسی اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے کہ اچھے وقتوں کا انتظار۔ حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں افضل العبادتی انتظار الفرج، آقا فرماتے ہیں آسانی ملنے کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ آسانی ملنی ہے مگر اطمینان کے ساتھ، ایسا نہیں روز چیخ رہے ہیں پتہ نہیں کب مسئلہ حل ہوگا، کب میری ٹینشن دور ہوگی، اللہ پاک میری سنتا ہی نہیں ہے، ماذ اللہ لوگ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، نہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہاں ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، وعدہ ہے رب کا، آئے گی آسانی مگر اس کا ایک ٹائم لکھا ہے، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اچھا علماء نے بڑی پیاری بات کہی، امام ترمذی کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے
کہ اچھے وقت کا انتظار افضل عبادت ہے. تو امام ترمذی فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صبر کے ساتھ دلی اطمینان کے ساتھ آسانی کا انتظار کر رہا ہے نا، وہ ایکچولی سبب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اللہ نے جب چاہنا ہے میرا مسئلہ حل ہوگا. تو یہی تو ایمان ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں. پیسے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ دکان کھولوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں آئٹم آ جائے گی تو مسئلہ نہیں. اس کا جو اطمینان ہے وہ رب پر ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا یہ افضل ترین عبادت ہے. اب آپ جس بھی ٹینشن میں ہیں، کوئی میرا بھائی یہاں قرضے میں ہوگا، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بیماری کا پرابلم ہوگا، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کے بچے کے یہاں اولاد کا پرابلم ہوگا، جو پرابلم ہے آپ کا، اب اگر غور کر لیں کہ یہ حل جب ہونا ہے جب میرے رب نے چاہنا ہے، اور میں اس کا انتظار کروں اطمینان کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، یا اللہ تیری مرضی پر میں راضی ہوں، جب تو نے چاہنا ہے میرا مسئلہ حل فرمانا ہے. جتنا عرصہ انتظار کرو گے نا اتنا عرصہ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کمال ہو گیا نا. مزہ پتہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا کمال ہے. وہ بڑے پیارا شعر ہے نا بابا حضرت حق باہو کا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سخنو چولہے پاوا ہوں. کہتے ہیں اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں نے سکھ کو پھر چولہے میں ڈال دینا ہے. سکھ کا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ راضی نہ ہو، وہ سکھ ہے؟ یا کسی تکلیف میں ہوں اور اللہ اس پر راضی ہے، تو بتاؤ نا مومن کو کیا چاہیے؟ میرا رب راضی رہے. کیونکہ اگر تکلیف بھیجی ہے تو کس نے بھیجی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنو، یہ بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک بار آپ کہیں جا رہی تھی، آپ کے سر پر اینٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. اب آپ بتائیں ہماری موٹر سائیکل کو کوئی ٹکر مار دے، ہماری گاڑی کو کوئی سائیڈ مار دے، بلکہ چلتے چلتے ہمارے پیر پر ہی کوئی ٹھوکر لگا دے، اتنا چیختے چلاتے یار ہو گیا نا، نصیب میں لکھا تھا. نہیں، بدلہ لینا ہے، شور بچانا ہے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا ہے. صبر نہیں ہے. برتن ٹوٹ جائے گھر میں ملازم سے تو اس کی خیر نہیں، بچے کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کی خیر نہیں. آپ کے سر پہ اینٹ گری، سر پھٹ گیا، نو ری ایکشن. لوگوں نے کہا حضرت آپ بی بی آپ کا سر پھٹ گیا ہے، خون نکل رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کچھ کوئی منہ سے الفاظ ہی نہیں نکالا. سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہے. وہ فرماتی ہیں اینٹ گری ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے گری ہے نا، اللہ کا ارادہ تھا نا، اللہ کے ارادے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. اور پھر فرمایا میرے سر پر لگی ہے تو بھی اللہ کے ارادے سے لگی ہے. اب یہ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے، یعنی اس ارادے نے اللہ کی رحمت کی توجہ مجھ پر ہوئی ہے نا، تو مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے. رب نے فیصلہ فرمایا نا میرے لیے، رب کے ارادے کی توجہ ہوئی ہے میری طرف، متعلق ہوا ہے مجھ سے، میں اس پر راضی ہوں. اب یہ سمجھنا، جس دن آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ جو ہو رہا ہے نا میرے ساتھ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے. اور یہ بھی رب نے قرآن میں فرما دیا ہے. مسئلہ یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اس بار رمضان میں قرآن انڈرسٹینڈ کرو نا یار، ہے ماہ قرآن کو تفہیم قرآن کا مہینہ بنا لو. اب کتنا مشہور آیت ہے، میں پڑھوں گا تو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غالباً سورہ بقرہ میں ہی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان قریب تمہیں آزمائیں گے. ایسا نہیں کہ کب کسی کو آزمائیں گے کسی کو نہیں آزمائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، لسٹ بھی دے دی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں آزمائیں گے ان 5 چیزوں سے. کیا کیا ہوگا؟ خوف آئے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دشمن کا خوف آ جاتا ہے، مال لٹنے کا خوف آ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں. کسی کا ماد اللہ زیادہ پیسہ ہو، لوگ پیسہ بہت مانگتے ہیں، زیادہ پیسہ ہو تو اور ڈر لگتا ہے بھائی اغوا نہ کر لیا جائے. اس کے الگ میں نے کہا نا، پیسوں والوں کے الگ مسائل ہیں، یہ غریبوں کو سمجھ نہیں آئیں گے. غریبوں کے الگ مسائل ہیں جو شاید پیسے والوں کو سمجھ نہیں آتے. ہر بندہ تکلیف میں ہوتا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ بھائی میں اکیلا ٹینشن میں ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، والانفس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہارے مال خراب ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا، غلط لاٹ اٹھا لی، غلط کنٹینر آ گیا، غلط ڈیل کر لی، مال خراب ہو گیا. قرآن نے کہا تو ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ انفسی، تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گا، بیماری آ جائے گی. چلتے چلتے بندہ کہتا ہے بالکل فٹ تھا، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ یہ میرے گردوں میں کیا ہو گیا؟ مجھے شوگر کیسے ہو گئی؟ ہونا تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا. پھر آگے کیا فرمایا؟ ثمرات، پھل بھی خراب ہوں گے. باغ والوں کے پھل خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ ساری لسٹ دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جو یہ ہوگا نا، آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. ٹیسٹ ہوگا، پاس ہونے والوں کے لیے خوشخبری. وہ کیا کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں،
تو کیا کہتے ہیں؟ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ تھنکنگ جس دن آپ کو مل گئی نا کہ بس میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت ختم ہوگا، پرابلم بھی ختم ہو جائے گی. اب میری مرضی ہے میں وہ ٹائم چیخ کر گزاروں، بے چینی میں گزاروں، پریشانی میں گزاروں، یا صبر میں گزاروں. صبر کریں گے تو ثواب مل جائے گا. پنجابی کا شعر ہے نا، چپ رہے سے تو موتی ملسن، صبر کریں تو ہیرے. چپ رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو کیا ملیں گے؟ ہیرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ رہے سے تو موتی ملسن، صبر کریں تو ہیرے. پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. پاگلوں کی طرح چیخو گے، نہ موتی ملے گے نہ ہیرے ملیں گے. اچھا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. میری بیماری ہے وہ اللہ نے چاہنا ہے تو ہی جانی ہے. میں چیختا رہوں، چلاتا رہوں، واویلا کرتا رہوں، ساری دنیا کو بتاتا رہوں، حل نہیں ہونا ہے. صبر کا ثواب چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حلم صبر سے اوپر کی چیز ہے. اور وہ حلم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حلم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جب غصہ ہے نا اس کو پی جائے، روکے. ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے. صبر کا گھونٹ پینا جو نا سب سے مشکل ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار تم بزدل آدمی ہو، صبر کرتے ہو، بدلہ لو نا. بدلہ لینا تو آسان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو میں رکھے. مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی گالی دے، آپ فوراً اس کو گالی کا جواب دے دیں، یہ تو آسان تھا. کمال یہ ہے کوئی برا بھلا بولے اور آپ صبر کریں، یہ زیادہ مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے. مرد وہی ہے جو غصہ پی جائے. اور نبی پاک کا فرمان سن لیا نا. آؤ ایک بزرگ کا واقعہ سنا. حضرت احنف بن قیس تابعی بزرگ ہیں. ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آیا پیچھے سے آپ کو گالیاں دینے لگا. گالیاں، وہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بزرگ جا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے. انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے. تھوڑا آگے جا کے وہ بزرگ رک گئے، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بھائی دیکھو اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، آگے میرا محلہ آ رہا ہے، ادھر میرے چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے گالیاں دو گے نا تمہیں تکلیف ہو جائے گی. وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ واپس چلا گیا. ایسا جگرا ہوتا تھا اللہ والوں کا. ہمیں کوئی گالی تو دے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہوں، اس سے زیادہ گالیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں. بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. بھائی جان اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی جب ہوگا نا، جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ اس کو پراپر اچھا رپلائی دیں. آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش. بھائی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ نہیں، شریف وہ ہوتا ہے جو شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے. جب بھی تو شرافت آگے بڑھے گی نا. ہم اچھا نعتیں سب کو یاد ہوں گی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. مگر کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ہم تو مطلب بدلہ لینے نکل پڑتے ہیں. نہیں، بلکہ ایسے ایسے لوگ ہیں معاف کرنا تو دور کی بات، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں بس یار اس کے بچے کی شادی آئے پھر اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو بدلہ لوں گا. اس کا کوئی، ہماری میمنی میں کہتے ہیں ٹانا ہے اس کا کوئی ایونٹ آ جائے بس پھر اس کا ایونٹ خراب کروں گا، جا کے اس کو ذلیل کروں گا سب کے سامنے. انتظار کر کے بیٹھے بدلے کا. اور اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ابھی آئے گی نا رمضان، سب دعا کریں گے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. بڑی پیاری دعا ہے. مگر اپنے دل سے پوچھو، اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. یہ کیسی معافی ہے یار؟ مزہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ تو بھی معاف کر دے. تو اس رمضان میں معافی، درگزر، حلم اللہ کی سنت ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کی سنت کیسے ہے؟ بڑی پیاری بات. پہلے تو قرآن کی آیت سن لو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب عز و جل فرماتا ہے ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب دیتا. اللہ کتنا حلم والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہوا نہیں روکتا. اصول کیا کہتا ہے؟ ادھر میں گناہ کرتا میری سانس رکنا شروع ہو جاتی، ادھر جھوٹ بولتا میری زبان بند ہو جاتی، ادھر حرام دیکھتا میں اندھا کر دیا جاتا، ادھر اللہ کو کوئی ناراض کرتا زمین میں دھسا دیا جاتا. کوئی عذاب نہیں ہو رہا مجھ پر اور آپ پر. صبح و شام گناہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے. وہ حلیم ہے. اور کمال حلم دیکھو، ساری زندگی کوئی گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا. اچھا سبحان اللہ، کیسا مزہ آیا نا سن کر. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے.
ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم بیوی کو معاف نہیں کرتے، ہم ملازم کو معاف نہیں کرتے، ہم رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے. یہ سوچنا ایک بات ہے. آج ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری عادتیں بہتر کرنی ہیں، اس بار حلیم بننے کی کوشش کرو. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، غصہ پینے والا. اور حلیم کون ہوتا ہے؟ کہ اس کو اتنی عادت ہو جائے غصہ پینے کی، یا تو غصہ ہی نہ آئے، یا غصہ آئے تو زور نہ لگانا پڑے غصے کو روکنے کو، عادتاً ہی بندہ برداشت کر جائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو حلیم بن جائے، جس کی طبیعت پہ حلم آ جائے. نبی پاک حلیم، تمام انبیاء حلیم، حلم والے، اور خود رب عز و جل حلم والا. وہ حلیم ہے، اس کا ایک نام ہے، صفتی نام ہے حلیم. ہم کب بنیں گے ایسے؟ تو پلیز اس رمضان میں لڑائی جھگڑا مت کرنا. یہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی برکتیں امام صاحب اور ماشاءاللہ مبلغین علماء بیان کرتے بچپن سے سن رہے ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، رمضان کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کا جمعہ کا دن آ جائے تو ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. کمال ہی کمال ہے نا. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا. بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رمضان خیر سے مل جائے. ہاں رمضان سے پہلے بھی تو جا سکتے ہیں نا دنیا سے. بڑی پیاری دعا اسی لیے بار بار ہم کر رہے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہ رمضان سے ملا دے، اور ایسا ملائیو مالک کے صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، پورے روزے رکھ سکیں، پوری تراویح پڑھ سکیں. لاٹری نکلنے والی ہے ہماری انشاءاللہ، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. سب سے بڑا دشمن شیطان، اسی کو بند کر دیا جائے گا. مگر جو میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، بلیسنگز آف رمضان، برکتیں رمضان کی، میں ساری رات بیان کروں تو بیان ختم نہیں ہوگا. مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں ہم، جس کو فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. پہلے کہ اللہ کی رحمت کا اور اس کی قدرت کا قانون سمجھ لو. جب بھی کسی دن یعنی وقت، کوئی بھی وقت مقدس ہوگا یا مقام مقدس ہوگا، اس وقت یا اس مقام میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی جائے گی نا، گناہ کیا جائے گا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ہم اگر ابھی کپڑا مارکیٹ میں ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھائی گناہ کرے، بالکل گناہ ہے، مگر وہی گناہ مسجد میں آ کر کرے، زیادہ بڑا ہو جائے گا نا. یار اللہ کے گھر میں آ کے کیا کر رہے ہو یار، ادھر جھوٹ بول رہے ہو، ادھر ماد اللہ گانے باجے، ادھر فلمیں ڈرامے، لوگ مارنا شروع کر دیں گے. اللہ کے گھر میں آ کے کر رہے ہو، کیوں؟ باہر بھی تو کر رہا تھا بھائی، باہر الگ چیز تھی، مسجد میں آ گیا بھائی، توبہ کر. ایسا ہی ہے نا، مقام بدلا، سیویریٹی بڑھ گئی، پنشمنٹ اور عذاب بڑھ گیا. مقدس مقام میں نہیں ہو سکتا یہ. مکے میں جا کر کوئی گناہ کرے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. کیوں بھائی؟ اس کا مقام ہی ایسا. یعنی تم مکے عبادت کرنے دنیا آتی ہے اور تم ادھر آ کے گناہ کر رہے ہو حدود حرم میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعے کے دن مقام اتنا بڑا ہے جمعے کا، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، مگر جمعے کے دن ایک گناہ بھی 70 گناہ کے برابر ہے. لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. یعنی کسی بھی صورت میں جمعہ کا دن آئے تو مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے یار، 70 ملٹیپلائی ہو جائے گا بھائی. اب آؤ رمضان میں میری بخشش کا سامان کیسا کیا میرے مولا نے. سب سے پہلے تو شیطانی بند ہو گیا جو بہکاتا ہے. اب اجر بڑھا دیا، ثواب بڑھا دیا. روزہ دار سو رہا ہے پھر بھی اس کی نیکیاں چل رہی ہیں. بارے نیارے ہو گئے نا. لاٹری، عبادت کرو ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اب رمضان میں کوئی گناہ کرے، ہاں یہ یاد رکھنا وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. حدیث پاک میں سناتا ہوں آپ کو. حدیث پاک کا جز ہے، جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ہم یہ بھول رہے ہیں. ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے، تلاوت بھی کر لیتے، مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. اس کو کیوں بھول رہے ہو آپ؟ یعنی مجھے اور آپ کو میرا ماننا یہ ہے، زیادہ توجہ اس بات پر دینی ہے کہ گناہ نہ ہو. نیکیاں تو پھر بھی ہو جاتی ہیں. روزہ رکھ کون چھوڑتا ہے ماشاءاللہ ہم میں سے؟ وہ بد نصیب ہے جو روزے نہیں رکھتے، لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے. ایک بار مولا علی شیر خدا نے ایک قبر والے کو دیکھا. اللہ کے ولی تھے، قبر میں نظر پڑتی تھی. آپ نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے. اللہ سے عرض کیا مولا اس کو بخش دے. فرمایا اے علی اس کی سفارش نہ کریں. کہ مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے علی یہ بندہ دن میں روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. مجھے بتاؤ جو دن میں روزے رکھے رات گناہ سے نہ بچے، مولا علی سفارش کریں تو روک دیا جائے. تو الگ بات ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے بہت گریہ وزاری کی، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. مگر اس کا کیا ہوگا جو روزے ہی نہیں رکھتا؟ اس کا کیا ہوگا جو روزے رکھ کر جھوٹ بھی بول رہا ہے؟ اصل میں ایک بات سمجھنی ہوگی. اگر آپ غور سے میری بات سمجھیں نا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم سب نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ کن کن گناہوں میں میری عادتیں ہیں جو مجھے بند کرنے، مجھے وہ سارے دروازے بند کرنے جہاں سے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. I have to close all the doors. اور اس کے لیے غور تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ بٹن نہیں ہے چاند دکھے گا تو جھوٹ کا بٹن بند ہو جائے گا، غیبت کا بند ہو جائے گا، بدنگاہی کا بند ہو جائے گا، حرام کا بند. یہ بند کرنے پڑیں گے ورنہ چلتے رہیں گے.
لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں یار گناہ کیسے ہو جاتا ہے، شیطان بند ہے؟ علماء نے بڑی پیاری مثال دی، سائیکل چلائی ہوگی آپ نے، کہا سائیکل کے پیڈل مارتے رہو پھر چھوڑ دو، پھر بھی سائیکل چلتی ہے۔ بولا 11 مہینے اتنے پیڈل مارے ہیں شیطان نے ہمارے اوپر، اور ہم بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ، کہ باقی مہینہ ہم خود ہی چلا لیتے ہیں۔ تو بھائی بند کر بریک، اچھا پیڈل والی سائیکل کو ایک بار روک لو، آپ پیڈل نہیں مارو گے تو نہیں چلے گی نا، بس یہی سمجھ لو فارمولا، ایک بار روک لو گناہ کو، بریک لگا دو، اب شیطان نہیں کروا سکے گا۔ ہم بریک ہی نہیں لگا رہے، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، غیبت کری جا رہے ہیں، موبائل فون وہی ہاتھ میں ہے، اس کے اندر سارے پیجز بھی وہی ہیں، واٹس ایپ کے گروپ بھی وہی ہیں، فیس بک کے جناب سارے لائکس بھی وہی، جیسے کھولتے کوئی گانا آتا ہے، کوئی فلم آتی ہے، کوئی بے حیائی، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے رمضان میں گناہ۔ پلیز سمجھو اس بات کو، ساری کمائی ضائع ہو سکتی ہے، کروڑوں بخشے جائیں گے، کہیں میں نہ رہ جاؤں، اس گھبراہٹ میں رہنا ہے۔ ہاں ہر روز یہ دعا کرنی ہے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں۔ اب اس کا 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو سوشل میڈیا سے فارغ کر دیں، 1 مہینہ نہیں دیکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا، بس صرف اگر واٹس ایپ کی ضرورت ہے، بات چیت کرنی وہ کریں، باقی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے کھولنا ہے تو کہیں اور چلے جانا ہے، یہ میرا گناہوں کا ایک دروازہ میں بند کر دوں۔ دوسرا آپ یہ غور کریں کہ یار دوستوں کی کچھ گیدرنگز ہیں، جب بھی جاتا ہوں وہاں کبھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی یار جھوٹ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی برائی بیان ہوتی ہے، ان گیدرنگز کو چھوڑ دیں۔ آپ کو دوست بلائیں گے، آپ کہیں یار میں ادھر جاؤں گا نا گناہ سے نہیں بچ سکوں گا، ایک گناہ 1 سال کے اعمال لے جائے گا۔ اب آپ بولے پھر کروں گا کیا رمضان؟ بہت ساری چیزیں کرنے والی، ہم نے تو رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنایا نا، آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطاری کدھر کرنی ہے، ہاں بھائی آج کدھر کھانا ہے، ارے بھائی کھانا کے علاوہ بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں دوست بات نہیں کرتے، آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، آج تلاوت کہاں کرنی ہے، آج تہجد کہاں پڑھنی ہے، آج قرآن بیٹھ کے کہاں سننا ہے؟ نوبڈی ٹاک اباؤٹ اٹ۔ قرآن کو عبادت کے لیے یوز، رمضان کو عبادت کے لیے یوز کریں۔ آپ کو لگتا ہے یار میں رات جاگتا ہوں تو گناہوں سے نہیں بچ پاتا، اب سو جائے رات کو، لیکن گناہ سے بچنا ہے۔ بیسٹ وے میں آپ کو بتاتا ہوں، زندگی میں ایک بار یہ کر کے دیکھ لو، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، پورے مہینے کا اعتکاف، یہ کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے دنیا میں، یہ دعوت اسلامی والے کیوں کراتے ہیں، یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے مرکز میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 5000 لوگوں کو ہم نے اعتکاف کروانا ہے پورے مہینے کا۔ اب جو مہینہ پورا مہینہ اللہ کے گھر میں ہی بیٹھ گیا تو پھر تو انشاءاللہ گناہ سے بچ گیا نا، ڈور انشاءاللہ سارے بند ہو جائیں گے، اللہ چاہے گا تو۔ اب جس کی عادت بری ہے، دروازہ بند نہیں کر رہا تو مسجد میں بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، ایسے بھی دیکھیے ہم نے، اعتکاف میں بیٹھے، مسجد نبوی کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، مسجد الحرام کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں۔ اب جس کا دماغ ہی نہیں ہے اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں نا، تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، پورے مہینے کا نہیں تو آخری عشرے کا، کہیں بھی کریں، مگر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کرنے کا فائدہ یہ کہ وہ صرف اعتکاف نہیں کراتے، تربیت بھی ساتھ، شیڈول چل رہا ہوتا ہے تاکہ بندے کا غفلت میں ٹائم نہ گزرے۔ تو اللہ کرے کہ بس یہ رمضان ہم عبادت میں گزاریں، گناہوں سے بچ کر گزاریں، یہ رمضان ہماری زندگی کا لائف چینجنگ رمضان بن جائے۔ رمضان میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجئے، اب جن کی زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے پوری زکوٰۃ ادا کریں، سستی نہ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اپنے ملازمین کو دیں۔ اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ اتنی بڑی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے 150 ملکوں میں کام کر رہی ہے، 16,000 سے زیادہ مدرسے ہیں، لاکھوں بچوں کو حافظ اور عالم بنا رہی ہے، اپنی دعوت اسلامی کو بھی اس رمضان میں اپنے ڈونیشن میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ یہاں امام صاحب کا، کمیٹی کے تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، ہمیں بلایا، موقع دیا۔ اللہ ہماری محبت سلامت رکھے اور اس مسجد کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم اس رمضان کو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، ایسا کرم کر دے مولا رمضان میں ہم ایک بھی گناہ نہ کریں، اور یہ گناہ نہ کرنے کی عادت ایسی پختہ کر دے مالک کہ پھر زندگی بھر گناہ نہ کریں۔ اے اللہ یہ رمضان ہمارا مقبول رمضان بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کہیں کمی نہیں، اسی رمضان میں مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، کرم کر دے مولا، سب کی جھولیاں بھر دے۔ ہم سب کسی نہ کسی خوشخبری کے انتظار میں ہیں یا کسی مصیبت کے ٹلنے کے انتظار میں ہیں۔ اے اللہ خوشیوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ خوشی ہم سب کو عطا فرما دے، ہم سب کی وہ مشکل اور پریشانی دور فرما دے۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا اشعار صلاۃ والسلام۔ یا رسول اللہ سلام علیہ